ولا تقربوا مال الیتیم، آپ کا باپ مر گیا اور اس کی اولاد میں چھوٹے نابالغ بچے اور بچیاں ہیں، تو اللہ بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان نابالغوں کی وراثت کے قریب بھی مت پٹکنا۔ گاؤں دیہاتوں میں کیس آتے ہیں، چاچا کھا گیا سب کچھ، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے نابالغ بچے تھے چھوٹے، ان کو پتہ نہیں تھا، چاچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کیا اور اب بچوں کو دے ہی نہیں رہا، اس میں بچی بھی داخل، یتیم میں بچی بھی ہے اور بچہ بھی۔ اللہ کہتے ہیں کھانا تو دور کی بات، قریب بھی مت پھٹکنا۔ کیوں؟ دوسرے مقام پہ فرمایا اگر کھایا تو سمجھو آگ کے انگارے کھا رہے ہو، اتنا سخت جرم ہے یہ۔ آج بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، بڑا بھائی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، کاروبار میں لگاتا ہے، چھوٹوں کو کہہ دیتا ہے تسلی رکھو میں ہوں نا، یہ ڈائلاگ ہے۔ بہنوں کی وراثت بھی نہیں دے رہے، میں ہوں یار بھائی، میں ہوں یار، ہم سب، ابھی ہماری اماں زندہ ہے، ابھی ہماری ماں کیا ہے، ابھی کچھ تقسیم نہیں ہوگا، ابھی ہماری ماں کیا ہے، زندہ ہے، اور پھر ان کو عید بقرعید پہ کپڑے بنا دیے، قربانی کا حصہ ڈال دیا، اسکول کی فیسیں بھر دی۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی 1 کروڑ کی دکان ہے، وہ دو نا اس کو، اس کے بحریہ ٹاؤن کے 3-4 پلاٹ ہیں، بولو یہ تمہارے ہیں۔ ہاں قرآن کہہ رہے حوالے مت کرو ان کے، کیونکہ نابالغ ہے، لوگ بیوقوف بنا کے مال ہتھیا لیں گے، رکھ دو یہ تمہارا ہے۔ اور سورہ نساء میں اللہ نے کہا اس کو بتاتے رہو، سمجھاتے رہو، بیٹا یہ تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے، تم ذرا سمجھدار ہو جاؤ پھر ہم تمہارے حوالے کریں گے۔ امام ابو حنیفہ نے امت پر ایک اور بڑا احسان کر دیا کہ قرآن نے کہا جب سمجھدار ہو جائیں تو دے دو۔ امام حنیفہ کو پتا تھا کہ یہ چور و چکی قسم کے لوگ آئیں گے، یہ 50 سال تک سمجھدار ہونے کا انتظار کریں گے کہ بیٹا ابھی تم سمجھدار نہیں، اس لیے امام صاحب نے کہا 25 سال سمجھداری کی آخری حد ہے، 25 سال کے بعد اس کے مال اس کے حوالے لازمی کیا جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا 25 سال اینڈ ہے، کوئی اگر بڑا بھائی نہیں دے رہا نا، یہ چاچا کہہ رہا ہے کہ تم سمجھدار نہیں ہو، تو اس کو مہلت دی جائے گی، ٹھیک ہے بھائی 20 سال میں نہیں ہوتا، بھائی 25 سال میں ہے نہیں ہے، تیرے باپ کو بھی دینا پڑے گا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ سمجھداری کی آخری حد کیا ہے؟ 25 سال، اس کو لازمی دینا پڑے گا۔ اور انہوں نے استدلال کیا کہ یہ وہ عمر ہے کہ اس میں انسان اگر بر وقت نکاح کرے نا، بالغ ہوتے ہی نکاح کر لے، اور بیٹا پیدا ہو ٹائم پہ، اور اس کا بھی بالغ ہوتے ہی نکاح کر لے، تو کم سے کم دادا بننے کی عمر 25 سال ہے۔ وہ عمر جس میں کم سے کم، وہ عمر جس میں انسان دادا بن سکتا ہو عملاً، اس میں بھی یہ کہنا کہ سمجھدار نہیں ہے، تو یہ جو دعویٰ کرے گا نا وہ خود سمجھدار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سمجھدار نہ ہوتا تو اللہ نے اس میں دادا بننے کی طاقت کیوں رکھی ہوتی ہے اس عمر میں؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ 15 سال کا ہو، ابا سے کہے میں نے شادی کرنی ہے، تو ابا کہتے ہیں نا بچے ہو، سوال پیدا ہوتا ہے جب اس میں شادی کی طاقت پیدا ہو گئی، اولاد پیدا کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی، تو ابا آپ غلط کہہ رہے ہیں، اب یہ بچہ نہیں ہے۔ بچہ وہ ہوتا ہے جو بچہ پیدا نہ کر سکے، جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو گئی تو وہ کہاں سے بچہ ہے؟ کتنی زبردست دلیل دے دی نا آپ کو ابا کے خلاف۔ لیکن ایک بات ابا کے حق میں وہ یہ کہ شادی اپنے خرچے پہ ہے، ابا کے خرچے پہ، ابا کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تو اس لیے میرے بھائی کہیں بھی وراثت کے تھوڑے بہت گڑبڑ چل رہی ہے، یتیم آپ کا کوئی نابالغ، یہاں تک کہ پریگننسی ہو نا اگر 1 دن کی بھی عورت کو، بیوہ کو، تو اس پریگننسی کے لیے بھی وراثت کو روکا جائے گا۔ لڑکے والا حصہ روکا جائے گا کہ اگر لڑکا ہے تو پھر اتنا، لڑکی ہے تو پھر اس میں سے آدھا کم کر کے ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ آج کل تو کوئی ہے ہی نہیں حساب و کتاب، اور 30، اچھا مائیں بھی ظلم کرتی ہیں، اس میں بہت کیسز آ رہے ہیں، مائیں کھا جاتی ہیں نابالغ بچوں کا حصہ۔ بہت، میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں نا یہ آنکھوں دیکھی ہوتی ہیں، صحیح ہے نا، کتابوں کی پڑھی بھی بہت کم ہوتی ہیں، آنکھوں کی دیکھی بھی ہوتی ہیں۔ کیس آتے ہیں، ہم تو فتوے کا کام کب سے کر رہے ہیں نا، میں 2000 میں فتوے کا کام میں نے شروع کیا تھا، لوگ آتے تھے مسائل پوچھتے تھے، ریٹن میں بھی زبانی بھی، اور اب چل رہا ہے 2024 سال میں کتنے کیسز میرے پاس آئے ہوں گے، اس میں بہت دفعہ یہ کیسز آئے ہیں کہ ہماری بہنیں ہیں، نابالغ ہیں، اماں جو ہے ہمارے ابا کی وراثت تقسیم نہیں کرنے دے رہی، ساری وراثت پہ کس کا قبضہ ہے؟ والدہ محترمہ کا۔ اس وراثت سے بڑی والی فلانے کی شادی کر دی انہوں نے، فلانے رشتہ داروں کی دعوت کر دی۔ میں کہتا ہوں اماں سے بولو کیا کر رہی ہو؟ اللہ میاں نے جو کہا ہے نا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے آگ کے انگارے، وہ سب کو کہا ہے، اس میں ماں باپ کا فرق نہیں رکھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
اس میں ماں باپ کا فرق نہیں رکھا. نابالغ بچے کا مال کھانا زیادہ بڑا جرم ہے. تبھی علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کو جو عیدی دیتے ہیں نا, عیدی, اس میں نیت کیا کریں ان کے ماں باپ کو دے رہے ہیں, تاکہ بچہ اس کا مالک نہ بنے. پکڑا اس کو رہے ہیں استعمال کے لیے, مالک کس کو بنا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر بچے کو آپ نے عیدی پکڑا دی, وہ مالک بنا دیا, اب اس سے کوئی بھی وہ مال ماں باپ بھی نہیں لے سکتے. لیں گے تو قرض کے طور پہ لیں گے کہ ہم نے ریٹرن کرو, اور کوئی اور تو قرض کے طور پہ بھی نہیں لے سکتا. سمجھتے ہو, بچے کے حکام اسلام میں بہت زیادہ سخت ہیں. نابالغ بچے سے آپ خدمت بھی نہیں لے سکتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج گلی محلے میں بچے جا رہے ہیں, ایک پاؤ دہی لے, انٹیاں بہت لے رہی ہوتی ہیں کام, بیٹا ادھر آنا, ذرا بیٹا ایک پاؤ دہی لے کر آنا. میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے, اچھا دوسرے ہمارے دوست تھے وہ انٹیوں کے کام ہی نہیں کر کے دیتے تھے نا. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا نا, 10-12 سال عمر کی, میں جا رہا ہوتا تھا, ہمارے دوست بھی کسی انٹی نے بولا بیٹا ادھر آؤ, وہ دوسرے نا گھننے بن جاتے تھے, ایسے سونا ہی نہیں, یوں روبوٹ بن کے سیدھے. اب مجھے تھوڑی شرم آتی تھی, میں جاتا تھا, ایک پاؤ دہی لے کر آیا. دوسری انٹی, بیٹا ذرا وہاں سے چمونی آپا کے گھر سے وہ ذرا گھی لے آنا تھوڑا سا. تو خوب مسئلہ سمجھ لو. یہاں مدرسہ ہے نا قریب میں, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کسی نابالغ بچے سے کبھی کوئی پانی کا گلاس بھی منگوایا ہو, کیونکہ نابالغ بچے پر ولایت صرف اس کے والدین کو حاصل ہے, یا اس کو جس کو والدین نے ولی بنایا ہو. جیسے استاذ کے حوالے کیا ماں باپ نے بچے کو تربیت کے لیے, اور کہا آپ اس سے تھوڑی خدمت لو تاکہ اس کی ٹریننگ ہو. تو اس میں چونکہ بچے کا فائدہ ہے, اور صرف فائدہ برائے نہیں, ماں باپ کی اجازت بھی ہے, تو پھر ٹیچر اتنی خدمت لے سکتا ہے جتنی اس کے بچے کی تربیت کا اس سے تعلق, اور تربیت ہی کی نیت سے کہ تاکہ اس کو ٹریننگ ہو. اور اس میں ماں باپ کی پرمیشن کیا ہے, بولو ضرور. یہ نابالغ کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں بھی اتنی زیادہ خدمت لینا کہ تربیت سے زیادہ خدمت کا عنصر آ جائے اس کے اندر, وہ پھر جائز نہیں ہے. تو اس کے الگ احکام ہے, کبھی ہوا تو ڈیٹیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. آج بڑا مسئلے خراب ہوئے ہیں, آج کل ہر چیز میں ہی الٹے چل رہے ہیں ہم لوگ. تو ماؤں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بہنوں کی, بیٹیوں کی وراثت کھا جائے. بعض مائیں بیٹیوں کی طرفداری کرتی ہیں, سارا رکھ لیتی ہیں, بیٹوں کو نہیں دے رہی ہوتی. بعض بیٹوں کی طرفداری کر رہی ہوتی ہیں, سارا بیٹوں کا ہے, بیٹیوں کا نہیں ہے. تو غلط ہے بھائی, یہ پھر ظلم ہوگا. اس کا اماں ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتی. اماں کو چاہیے جو وراثت ہے 2 بچ, شاباش. اماں کہتی ہیں میں کہاں جاؤں گی, میں ماں نہیں ہوں, ابھی باپ کا کفن میلا نہیں ہوا تو میں وراثت کے وہ ہے نا حصے بخیے شروع کر دیے. یہ بعض ماؤں کے, جو میرا بیان نہیں سن رہی, ان کے تانے ہوتے ہیں. جب آپ اللہ نہ کرے سب کے ماں باپ کو اللہ سلامت رہے, گھر میں کوئی میت ہو گئی نا, 3 دن کے بعد آپ نے کہا چلو اب وراثت کا کرتے ہیں, کیونکہ وراثت میں شریعت کا حکم ہے جلدی تقسیم کرو, دیر نہیں کرو. آپ نے کہا بھائی لاؤ بھائی سب کا جب کا حصہ کر کے دے لو, ابھی کفن میلا ہوا نہیں, ابھی سے سب تمہارے باپ کا جتنا ہے نا یہ سب میرا ہے. یہ سب کس کا ہے؟ میرا ہے. خبردار, چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو ایسے موقع پہ آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. اپنا حق چھوڑ سکتے ہو, دوسروں کا حق. اب بولو اماں میں نے ماں کی ممتا میں آ کے اپنی 1 کروڑ بنتی تھی وہ آپ کو دے دی نہ, اپنی دے سکتے ہو بھائی, دوسروں کا حق نہیں مار سکتے. اپنا کوئی بھی نہیں دیتا اماں کو. تو اماں کو بولو اماں آپ بہت ہمارے لیے, ہم نے آپ کے سامنے آج تک اف بھی نہیں کیا کہ اللہ کا حکم تھا, تو اب وراثت بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. تو وہ تقسیم ہوگی, اس طرح کر لیا کرو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ لوگ انتظار کرتے ہیں اماں کا جب انتقال ہوگا تو جا کے. اب اماں کا انتقال میں بچیاں بڑی ہو گئیں, ضرورت اس وقت تھی, اور کیش رقم تو پڑے 10 سال بعد اللہ نہ کرے اماں کا انتقال ہوا تو 10 سال بعد وہ 10 لاکھ 10 روپے کے برابر نہیں ہوں گے. ایسے بھی لوگ ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے میری وائف کا مہر, بوڑھے میاں تھے, بہت بوڑھے تھے, کہنے لگے میری بیوی کا مہر 25 روپے تھا, انتقال ہو گیا, مجھے ادا کرنا پڑے گا. میں نے 25 روپے میں تو گٹکا نہیں آتا, وہ کیا مطلب 25 روپے؟ کہہ رہے وہ 1955 میں 50 میں کہیں شادی ہوئی تھی. اب 25 روپے 1955 کا, اب 2000, اب ہے تو 25 ہی, ظاہر ہے پیسے تو پیسے ہی ہے نا. میں نے کہا مسجد کے ڈبے میں ڈال دو. کیا 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 قبر پہ رکھ دو, کوئی بھی کوا کھا جائے گا, اٹھا کے لے جائے, کوئی ریوڑی خرید کے رکھ دو قبر پہ. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا, آپ نے کیوں نہیں دیا اتنا عرصہ؟ تو کہہ رہے بیگم نے مانگا ہی نہیں. تو میں نے کہا وہ بیچاری شرم سے نہیں مانگ رہی ہوگی 25, تو کیا مانگتی ہوں. خیر میں نے کہا وراثت میں ہی ہوگا, جو اماں کے وارثین ہیں 1/4 آپ کا ہے, 25 میں سے آپ ایسا کرو
25 کو 4 سے تقسیم کرو, کچھ اشاریہ میں جواب آئے گا وہ آپ رکھ لو, باقی بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کرو. میں نے کہا بہتر یہی ہے کہ یوں گھماؤ. تو اسی طرح وراثت میں بھی ہوتا ہے, کیش اماؤنٹ ہوتا ہے, 10 سال کے بعد ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام کے احکامات ہیں, حلوے مانڈے نہیں ہیں اسلام میں. اسلام میں کیا ہے یہ آگے اللہ فرماتے ہیں, یہ تو بہت اہم آیت ہے. میرا گلا خراب ہے لیکن میں اس رکوع کو آج کمپلیٹ کروں گا, ادھورا نہ رہ جائے, تھوڑا سا رکوع رہ گیا ہے. فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں کسٹمر کو ٹھگو مت, پیسے پورے لے رہے ہو اور مال دینے میں کیا کر رہے ہو, 2 نمبری. جتنے بھی ایگریمنٹ ہیں نا جو ملازمت سے متعلق ہوتے ہیں سب پہ یہ آیت صادق آتی ہے. آپ گورنمنٹ ٹیچر ہیں اسکول میں, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, طلبہ کو ایمانداری سے پڑھا نہیں رہے ہیں, اس پہ بھی یہ آیت فٹ آتی ہے. آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا گیا ٹھیکیدار کو نا, ٹھیکیدار جب اپنا گھر بناتا ہے نا, یہ بھی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں, ٹھیکیدار سے وہ گھر خریدو جو اس نے اپنے لیے بنایا تھا, اتفاق سے بیچنا پڑ گیا. وہ خریدو گے اس میں نہ کھڑکی کبھی ٹوٹے گی نہ دیمک لگے گی. اور ایک گھر بناتا ہے ٹھیکیدار بیچنے کے لیے, فضائل اس کے وہی سناتا ہے جو اپنے گھر کے ہوں. دیوار پہ کیل مارو گے نا پوری پلستر نکل کے آئے گا باہر. یہ کیا ہو رہا ہے, آپ پیسے پورے لے رہے ہو, مال دینے میں کیا کر رہے ہو, ڈنڈی مار رہے ہو. اس پہ اللہ نے حرام قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ عمل بولو مت کرو, دھوکہ نہ دو. صحیح بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو اوپر گندم رکھی ہوئی تھی خشک, کسی نے بوری میں, آپ نے ہاتھ ڈالا نیچے گیلی گندم تھی. گیلی گندم کوئی نہیں خریدتا. آپ نے ان کو تنبیہ کی کہ یہ تو دھوکہ دے رہے ہو تم. وہ تو اوپر کا چیک کر کے کیا لے جائے گا, اندر جا کے دیکھے گا گیلی گندم ہے. پھر آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو مالی معاملات, مالی لین دین میں دوسرے سے حق پورا لے رہے ہو, اپنا حق میں ڈنڈی مار. میاں بیوی کا بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, عورت پابند ہوتی ہے آپ کی اطاعت کرے گی, آپ پابند ہوتے ہو اس کا نان نفقہ اٹھاؤ گے, وہ اطاعت کر رہی ہے نان نفقے میں آپ ڈنڈی مار رہے ہو. تو ظالم کون ہو, اسی آیت کے تحت آپ نان نفقہ پورا دے رہے ہو, وہ اطاعت میں ڈنڈی مار رہی ہے. وہ بغیر بتائے آپ کے گھر سے ہمیشہ نکلی رہتی ہے, آپ بلاتے ہو آتی نہیں ہے, فون کر رہے ہو کہاں چلے گئے, میرا موڈ ہے, میں ایکچولی میں کیوں, سٹائل آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, میں آزاد ہوں. ایک آئے کا میاں بیوی کا پھڈا ہوا, بیوی کہہ رہی ہے, شوہر کہہ رہے مجھے بتائے بغیر چلی جاتی ہے. میں نے کہا آپ کیوں جاتی ہیں بغیر بتائے, آپ پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرنے. کہہ رہے یہ بھی تو بغیر بتائے جاتا ہے مجھے. میں نے کہا دیکھیں یہ بغیر بتائے اس لیے جاتا ہے کہ رخصتی آپ کی ہوئی ہے, اس کی نہیں ہوئی ہے. آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے گھر میں باؤنڈ ہوئی ہو, یہ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے. میں نے کہا اس کے الگ ٹائپ کے حقوق ہیں آپ کے, یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ تو گیس کا بل کیوں نہیں دیتا, یہ کہ میری بیوی بھی تو گیس کا بل نہیں دیتی ہے. تو لبرل لوگوں نے عجیب سا معاشرہ تشکیل دینے جا رہا کہ گڑبڑ نہ کیا کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, فیصلہ کرو عدل سے اگرچہ اپنے رشتہ دار کے خلاف بھی جا رہا ہو. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. آپ کی قوم ظلم کر رہی ہے, آپ فیصلہ اپنی قوم کے خلاف کرو گے, قوم پرستی میں قوم کے حق میں نہیں جاؤ گے. آپ کے رشتہ دار ظالم ہیں, آپ ابھی میرے کیس آیا میرے سامنے, ہمارے ایک رشتہ دار تھے, ایک رشتہ دار نہیں تھے, تو الحمدللہ میں نے اپنے رشتہ دار کے اگینسٹ فیصلہ کیا ہے, اپنے رشتہ دار کے اگینسٹ فیصلہ کیا. تو آپ کا فیصلے میں یہ نہیں دیکھنا کون رشتہ دار ہے اور کون رشتہ دار نہیں ہے, جو بات عدل کی ہو وہ کرنی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ سے جب معاہدہ کر لو تو اس کو پورا کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا اسلام سیدھا راستہ ہے, اس کے علاوہ کسی اور راستے پر مت چلو. سیدھا راستہ ہے جو جنت میں تمہیں لے کے جائے گا. تو گلا میرا مزید اجازت بھی نہیں دے رہا ہے. ڈاکٹر کی رپورٹ تھی 10 دن تک خراب رہے گا, 7 دن تو ہو گئے ہیں, 3 دن تک صحیح نہیں ہوا تو پھر ڈاکٹر کی میں اپنی الگ سے رپورٹ نکلواؤں گا اس نے ایسا کیوں کہا, ٹھیک ہے نا. تو کافی ہے, اور بھی کچھ ہے, لیکن پھر انشاءاللہ ابھی تو پورے رمضان آپ لوگ ادھر ہی ہیں نا, وہ بھاگے تو نہیں جا رہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان احکام پہ دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.